ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورۃ النساء آیت نمبر 131۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کو تاکید کے ساتھ یہ بات کہی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی کہتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وصیت کہتے ہیں ایسی بات کہ جس کی تاکید بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو، جس کی تاکید بہت زیادہ کر رکھی ہو، انتہائی مؤکد، انتہائی مضبوط بات کو تاکہ وصیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان مرتے ہوئے جو بات کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے نزدیک ساری باتوں میں سے اہم ترین بات وہی ہوتی جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس فرصت بہت تھوڑی سی ہے اور مجھے چند لمحے بس مل رہے ہیں، اس کے بعد میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو جتنی اہم ترین بات اس کے ذہن میں ہوگی وہ کہے گا۔ اس لیے اس آخری باتوں کو وصیت کہا جاتا ہے کہ انتہائی مؤکد اور پختہ بات اور اہم بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ یہاں استعمال فرمائے ہیں کہ اہل کتاب کو تم سے پہلے ہم نے یہی وصیت کی تھی اور تمہیں بھی یہی کرتے ہیں کہ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ اصل میں دیکھیں کہ پیچھے جو احکام چل رہے تھے میاں بیوی کے احکام چل رہے تھے، یعنی عائلی خاندانی احکام تھے، اور جتنے بھی یہ خاندانی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر اگر خامن خود سے یہ طے کر لے، یہ چاہ لے کہ میں نے حقوق ادا کرنے ہیں، پھر تو بات ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو پرے پنچایت اور لوگوں کا اکٹھ یہ کسی سے زبردستی حقوق نہیں دلوا سکتا۔ پھر دیکھیں کہ ایک چھت تلے میاں بیوی رہتے ہیں، اب کس نے کس کے اوپر ظلم کیا، کس نے کس کے اوپر زیادتی کی، اب یہ باتیں میاں بیوی ہی آپس میں وہ بتا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، تیسرا بندہ نہیں اس چیز کو سمجھ سکتا۔ اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ایک بولنے کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اب جو تکڑا ہے بولنے میں اور چتر ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادتی بھی کر لیتے ہیں اور سچا بھی بن جاتا ہے، اور دوسرا حیران پریشان بھی، دیکھو زیادتی بھی اس نے کی ہے، سچا بھی یہ بن گیا، تو وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی اللہ ہی ہے جو میرا جو ہے طرفدار ہے، جو میری مدد کرے گا، وہ بیچارہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو عائلی مسائل ہیں تو اس کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایک تقوی ہی ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے، جو حقوق کے اوپر لا سکتا ہے، اور جو دوسری کے اوپر زیادتی سے انسان کو روک سکتا ہے، وہ اللہ کا خوف ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اب دیکھیں گے فورس بنائی جاتی ہے، پولیس بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر دوسری بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر تیسری بنائی جاتی ہے، اس کے اوپر چوتھا محکمہ بنایا جاتا ہے، کیمرے لگائے جاتے ہیں، کیمروں کو چیک کرنے کے لیے بندے بٹھائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی کہ جو انسان سے ٹھیک ٹھیک کام کروا لے، کہ تنہائیوں میں جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اکیلا ہو، اس سے وہاں ٹھیک ٹھیک کام کروائے اور اس سے گڑبڑ نہ ہو، ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی، کوئی قانون ایجاد نہیں ہوا سوائے عقیدہ آخرت، سوائے اللہ کے خوف کے۔ یہ اللہ کا خوف ہی ہے جو انسان کو ٹھیک چلا سکتا ہے۔ اس لیے
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور یہی بات ہے کہ نکاح کا جو خطبہ ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام نے 3 آیات پڑھی، تینوں آیات کا تعلق تقوی سے ہے، کسی ایک آیت کا تعلق بھی نکاح سے نہیں ہے، حالانکہ خطبہ نکاح ہے اور نکاح سے متعلق آیات موجود ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے تقوی سے متعلق جو 3 آیات تھیں ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح بات کی طرف اشارہ ہے کہ خامن کو، بیوی کو اس بات سے ڈرایا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی پیدا کر لو، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کر لو، ورنہ تم زیادتی سے نہیں بچ سکتے۔ تو بہرحال چونکہ پیچھے یہی احکام بیان ہو رہے تھے، اور دوسری یہ بات کہ اخیر میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر یہ میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا تو پھر جدائی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو بے پرواہ کر دے گا، دونوں کے لیے کوئی انتظام کر دے گا۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، تم اللہ کی بات کو مانو تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے تمہیں ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور تم دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا اور ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ دونوں کا کام بن جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، اس کی بات کو نہیں مانو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یقیناً جو کچھ آسمان زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو بڑا ہوتا ہے، والد بڑا ہے، استاد بڑا ہے، تو اس کی جب بچہ نافرمانی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے باپ کی بے عزتی ہے، استاد کی بے عزتی ہے۔ کوئی چھوٹا سب کے سامنے کہہ دے کہ جی میں تو نہیں مانتا، میں آپ کی بات نہیں مانتا، تو اس کی بے عزتی ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ شاید اللہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اس کے نافرمان بن جائیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وَقَالَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، وہ بے نیاز ہے اور حمیدہ وہ خود سے تعریفوں کے لائق ہے، وہ خود ذات ایسی ہے کہ جس کی تعریف ہی کرنی بنتی ہے، تمہارے نافرمان ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کی شان میں تمہاری نافرمانی سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور حدیث پاک بھی آتا ہے کہ تمہارے انسان، جنات، اولین آخرین، وہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اس کی شان میں، ربوبیت میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور اگر نافرمان بن جائیں تو اس کی شان میں اور عظمت میں اور جلال میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو جس نے فرما برداری کرنی ہے اس نے اپنے لیے کرنی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دوسری مرتبہ آ گئی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کر دیا، اپنے بے نیازی کو بیان کر دیا، اپنا تعریفوں کے لائق ہونے کو بیان کر دیا۔ جبکہ یہی آیت جب پیچھے تھی تو اس کے اندر وہ میاں بیوی کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ آسمان زمین میں سب اللہ کا ہے، تم اس کے اوپر اعتماد کرو اور اس کی بات کو مانو تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے گنجائش بنا دے گا اور وسعتیں پیدا کر دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تیسری مرتبہ آ گئی، اور اللہ ایک ہے جو آسمان و زمین میں ہے۔ چونکہ پیچھے تقوی کا حکم دیا ہے تو یہ آیت ذکر کر کے اشارہ کر دیا اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی پیدا کرو گے تو آسمان زمین اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بنا دے گا۔ لہذا ارشاد فرمائے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہے، وہ تمہاری بگڑی بنا دے گا، تمہارے کاموں کو بنا دے گا، تمہاری مشکلات حل کر دے گا، تمہیں قلبی سکون دے دے گا، اور سب سے بڑا مسئلہ وہ آخرت کا ہے، وہ بخشش کا ہے، اللہ تعالیٰ وہ فرما دے گا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوا مَن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر وہ چاہے، اگر تم لوگ منہ موڑو گے، بات نہیں مانو گے تو وہ کر سکتا ہے کہ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے، ریپلیس کر دے، تمہیں ختم کرے نئی قوم لے آئے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، دوسروں کو لے آئے۔
وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور وہ ہر بات پر قادر، سب باتوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے۔ عجیب کہ یہ دیکھیں کہ نمرود تھا، بڑی اس کی شان و عظمت، معمولی چیز سے اس کو اللہ تعالیٰ نے رسوا کر دیا، بادشاہت ہے اور سارے اسباب ہیں، ایک مچھر سے ذلیل کر دی۔ ابرہہ اپنی فوج لے کر آیا اور ہاتھیوں کے ساتھ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی اپنی مخلوق نہیں بھیجی، چھوٹا سا پرندہ، اور اس کی اتنا چھوٹا سا، مطلب چڑیا جتنا پرندہ ہے وہ ابابیل، تو وہ کتنا بڑا پتھر اٹھا لے گا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ایسے دال جتنی کنکریاں اس کی چونچ میں، وہ پھینکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سے تباہ و برباد کر دی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر گئی اور میڈیکل سائنس بڑی عروج پر چلی گئی، اور انسان کے بڑی بڑی بیماریوں کے علاج آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری بھیجی، نہ نظر آ رہی ہے نہ محسوس ہو رہی ہے، کورونا آ گیا جی، منہ ڈھانپ لو جی، بھاگ جاؤ جی، چھپ جاؤ جی، ادارے بند کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، ہر چیز بند ہو گئی، کر لو کیا کرو گے۔ تو وہ قادر ہے، وہ کوئی بڑی، وہ محتاج نہیں ہے کہ کوئی بڑی مخلوق بھیجے، کوئی بڑی پریشانی میں رہے، یہ تو معمولی چیزوں سے بندے کو وہ تو زج کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ سب کچھ پر قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو وہ یہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی، صرف دنیا کی نیت نہ کیا کرو، آخرت کو بھی ساتھ نیت کیا کرو۔ بعض معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں نیتیں کر سکتے ہو، یعنی دنیا کا فائدہ بھی، جیسے کھانا کھا رہے ہو تو یہ بھی نیت کر لو کہ پیٹ بھی بھرے گا، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ اس سے جو طاقت آئے گی میں اللہ کی فرما برداری کروں گا۔ اب آدمی سوتا کیوں ہے؟ اب دو نیتیں ہیں نا، ایک نیت تو یہ ہے کہ بھئی نیند آ رہی ہے سو جاؤ، اور ایک نیت کیا ہے صبح اٹھنا ہے جلدی جلدی سو جاؤ، صبح میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ تو یہ ہے، ایسی نیت کرو کہ جس کے اندر دنیا بھی آ جائے اور آخرت بھی آ جائے۔ اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر نیت صرف آخرت ہی کی کرنی ہے، جیسے اپنی جو نماز پڑھی ہے، جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اس لیے دعا یہ سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خیریں بھی مانگو اور آخرت کی خیریں بھی مانگو۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔